اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو شہر کی صورتحال ہے کراچی کی، اور پے در پہ مختلف قسم کے اقدامات حکومت اور حکومتوں میں شامل جماعتوں کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں، اس سے اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی سمیت تمام حکومتی جماعتوں، یعنی جس میں MQM اور PTI بھی شامل ہے جو وفاق میں اتحادی ہیں، ان کو کراچی کے اصل مسائل سے اور ان کے حل سے دلچسپی نہیں ہے، بلکہ اپنی سیاست سے دلچسپی ہے اور سیاسی مفاد سے دلچسپی ہے۔ ایک طرف جبکہ یہ تذکرہ چل رہا تھا کہ ان تینوں جماعتوں کو کسی نے بٹھا دیا اور انہوں نے بیٹھ کر پہلے ایک معاہدہ کر لیا کہ ایک کمیٹی کام کرے گی جو کراچی میں تعمیر و ترقی کی ذمہ دار ہوگی، پھر اگلے ہی دن آپس میں لڑائی شروع ہو گئی اور پھر دوبارہ سے بٹھا دیا گیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ کمیٹی ہوگی جو کام کرے گی۔ ان 3-4 دنوں کی جو بھی پروسیڈنگ ہوئی اسی سے اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ کراچی سے کتنے سنجیدہ ہیں۔ پھر پیپلز پارٹی جو کہ ظاہر سیاسی اعتبار سے اس نے ایک زیادہ ہوشیاری کا کام کیا کہ ایک ایسے موقع پر کہ جب سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ کراچی میں کام کیوں نہیں ہو رہا، کراچی کچرے کا ڈھیر کیوں ہے، کراچی میں نالے کیوں بہہ رہے ہیں باہر، کیوں گندگی ہے، کیوں کیچڑ ہے، اور بارشیں ہوتی ہیں تو کوئی دیکھنے والا کیوں نہیں ہوتا، اور کارکردگی پہ سوال پیپلز پارٹی اور MQM کی ہو رہا تھا، تو ایسے موقع پر اس نے کیماڑی ضلع کا شوشہ چھوڑ دیا تاکہ اب سارے لوگ جو ہے اس کے اوپر لگ جائیں کہ ایک ضلع بن گیا ہے، بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے، اور جو اصل ایشوز ہیں کہ جو کراچی کے 2.5 سے 3 کروڑ عوام اس وقت فیس کر رہے ہیں اس سے نظریں ہٹا لی جائیں۔ جب بھی بلدیاتی انتخاب قریب ہوتے ہیں پیپلز پارٹی اسی طرح کا کام کرتی ہے۔ ایک تو وہ اپنی اکثریت کی بنیاد کے اوپر ایسے ایکٹ پاس کرا رہی ہے جو کراچی دشمن ایکٹ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو اس وقت لوکل باڈیز کا ایکٹ ہے جو 2013 کا، اور پھر 2015 میں اس میں امینڈمنٹ کی گئی، اس سے ایک بات بہت واضح ہوتی ہے کہ اس میں کراچی کی بلدیہ کو کوئی اختیار اس طرح کا نہیں دیا گیا جو دینا چاہیے۔ کراچی ایک اکائی ہے، ایک شہر ہے، ایک میٹروپولیٹن ہی نہیں بلکہ یہ ایک میگا سٹی، اور دنیا میں جو کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے سٹیز، جس میں گلوبل سٹی کی کیٹیگری میں آتا ہے یہ، اور اس کی اتنی بڑی حیثیت ہے، اور ریونیو کے اعتبار سے بھی یہ پاکستان کو 67 سے 70% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے، اور صوبہ سندھ کو 90 سے 95% ریونیو دیتا ہے۔ تو اس شہر کو انہوں نے اس طرح بالکل اپنی جو ہے وہ انگوٹھے کے نیچے رکھنے کی کوشش کی ہے، اور پھر اس کو تقسیم در تقسیم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پچھلے انتخاب کے موقع پہ انہوں نے ایک ڈسٹرکٹ کونسل بنا دی اضافی، اور ایک ضلع کورنگی بنا دیا۔ پہلے تو وہ اس بات کا جواب دیں کہ ضلع کورنگی بنانے کے نتیجے میں کراچی کے شہریوں کو اور ضلع کورنگی کے شہریوں کو کتنا فائدہ ہوا، کیا کوئی فائدہ ہوا؟ تو ضلع کیماڑی بنانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ ہوگا تو پیپلز پارٹی کا، اس کے وڈیروں اور جاگیرداروں کا فائدہ ہوگا۔ وہ اپنی مرضی کی اسٹیبلشمنٹ قائم کریں گے، اور اپنی مرضی سے وہاں پر جو ہے وہ ملازمتوں کی بندرباٹ کریں گے، اور اپنی مرضی سے کراچی کے وسائل کو لوٹیں گے۔ ہمارے اس صوبے کا المیہ یہ ہے کہ اس میں آبادی کو ہی ابھی تک جو ہے وہ ٹھیک سے طے نہیں کیا جا سکا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مراد علی شاہ سے کہ جو CCI کے اندر کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جو پاکستان کا ایک بہت ہی اہم ادارہ ہے، اس میں جب انہوں نے یہ بات کہی کہ صوبہ سندھ کی آبادی کو کم دکھایا گیا ہے، تو اس کے اور بلوچستان نے بھی یہ بات کہی، تو اس کے نتیجے میں وہاں یہ بات طے ہوئی تھی کہ 5% جو بلاکس ہوں گے، جو مردم شماری کے بلاکس ہیں، ان کو اوپن کیا جائے گا، دوبارہ مردم شماری کی جائے گی تاکہ پتہ چل جائے، اس سے سیمپل سے 5% سے پتہ چل جائے گا کہ مردم شماری ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ 3 سال گزرنے کے باوجود یہ کام نہیں ہو سکا، اور کمال ہوشیاری کے ساتھ اس کو سینٹ کی کمیٹی کی طرف بھیج دیا گیا، اور اس سینٹ کی کمیٹی نے کہا کہ 1 سے 2% بلاک کھولے جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اور وہ بھی نہیں کام کیا گیا۔ اب 3 سال گزرنے کے بعد تو آبادی ہی تبدیل ہو گئی ہے۔ آج تک یہ نہیں طے پایا جا سکا سرکاری اعتبار سے کہ کراچی کی آبادی جو ہے، جو انہوں نے شو کی ہے، یہ کہتے ہیں کہ 1,49,00,000 ہے۔ جتنے پیرامیٹرز آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جتنے ماسٹر پلان دیکھ لیجئے،
بڑے بڑے جو ورلڈ بینک کی رپورٹس دیکھ لیجئے, اور عارف حسن رپورٹ دیکھ لیجئے, مہتاب صاحب کی رپورٹ دیکھ لیجئے, جنہوں نے ریسرچ کی ہے, جو سائنٹسٹ ہیں باقاعدہ, جو پاپولیشن کو میجر کرتے ہیں وہ تمام پیرامیٹرز کے ساتھ, تمام رپورٹس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس وقت کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ سے 3 کروڑ تک ہے. جب ایک صوبہ اپنے ایک شہر کی آبادی ہی آدھی کر دے گا, اور اگر کسی نے کر دی ہے تو اس کے لیے فائٹ نہیں کرے گا, تو اس کے مذموم مقاصد سمجھ میں آتے ہیں. جب آپ آبادی کو 3 کروڑ کی آبادی کو 1.5 کروڑ شو کریں گے تو وسائل کی تقسیم ہے, پانی کا معاملہ ہے, سیوریج کی لائنیں ہیں, پورا انفراسٹرکچر ہے, اس کے اوپر فرق پڑتا ہے. تو اس لیے ہمارا پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ کراچی کی آبادی تو ٹھیک طریقے سے شو کی جائے, اور اس کے لیے جو 5% بلاک کھولنے والی بات تھی اس کو فوری طور پر اس پر عمل درآمد کیا جائے. اب ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دوں, مثلاً اگر یونین کونسل میں ماہانہ 5 لاکھ روپے آتے ہیں, اب سندھ کے اندر جو یونین کمیٹیاں اور یونین کونسلیں اگر آپ ملا لیں تو یہ کوئی تقریباً 1500 سے 1700 بنتی ہیں, جبکہ کراچی میں یہ تعداد 209 ہے یونین کمیٹیوں کی, اور باقی 38 یونین کونسل ہیں ڈسٹرکٹ کونسل میں جو موجود ہیں. جب کیلکولیشن کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پورے عمل میں اگر ماہانہ 5 لاکھ روپے فی یونین کونسل کو دیے جائیں تو سال میں تقریباً 9 ارب روپے یونین کونسلوں کو لوکل باڈیز کی طرف سے ڈائریکٹ ملیں گے. اب پتہ یہ چلا کہ کراچی کی یونین کونسلوں کو ملیں گے 1 ارب 20 کروڑ, اور کراچی کے علاوہ جو یونین کونسل ہیں ان کو ملیں گے 7 ارب اور 80 کروڑ. جو ان کی کیلکولیٹڈ آبادی ہے جو غلط ہے, جنہوں نے شو کی ہوئی ہے 1 کروڑ 49 لاکھ, اس کے مطابق بھی یہ ریشو 1 اور 3 کا بنتا ہے, جبکہ یہاں پر یہ ریشو 8 اور 1 کا بنتا ہے. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کیسا, جو یہ کراچی کو آپ اپنا حصہ سمجھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ انتظامی اعتبار سے ہم ضلعوں کو تقسیم کر رہے ہیں, تو بھائی انتظامی اعتبار سے اگر ملک میں صوبے تقسیم ہو جائیں تو کیا پرابلم ہے آپ کو؟ یہ نام لیتے ہیں اور یہ اچھل پڑتے ہیں, کہتے ہیں سندھ دھرتی کے اوپر حملہ ہو رہا ہے, اپنے جو ہے وہ طریقے سے احتجاج شروع کر دیتے ہیں اور منافرت, لسانی منافرت پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ مسئلہ تو ہم آئین کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ آئین میں اگر یہ بات موجود ہے کہ کوئی صوبائی اسمبلی 2/3 میجورٹی سے اپنے صوبے کی تقسیم کے بارے میں طے کر سکتی ہے, تو ہم یہ مطالبہ کر سکتے ہیں نا کوئی بھی, کہ اب چونکہ آپ کراچی کو اپنا حصہ سمجھتے ہی نہیں ہو, پریکٹیکلی صرف لیتے ہو دیتے کچھ نہیں ہو, تو آپ نئی تقسیم کے لیے بھی کوئی کام کیا جائے. ابھی بات شروع نہیں ہوتی تو ان کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سندھ جو ہے ناقابل تقسیم اکائی ہے, جبکہ اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے تو ان کے جو آباء و اجداد ہیں انہوں نے سندھ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ سب کو معلوم ہے. میں تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا, میں اس وقت کسی خاص موقع پر صرف مردم شماری اور سندھ کی اس حیثیت کے اوپر الگ سے انشاءاللہ گفتگو کروں گا. تو ایک طرف تو یہ آبادی کو ہی ٹھیک سے پیش نہیں کر رہے, او بھائی تم اگر کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہوگی تو صوبے کی آبادی میں بھی تو اضافہ ہوگا نا, تو آپ کو NFC میں فائدہ ہوگا. لیکن آپ یہ مقدمہ لڑ ہی نہیں رہے, پیپلز پارٹی یہ کام کر ہی نہیں رہی, اس لیے کہ اگر کراچی کی آبادی بڑھ گئی تو یہ کراچی کو دینا پڑ جائے گا ان کو, اور ان کا اندر جو تعصبات بھرے ہوئے ہیں اور یہ تقسیم کرتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ مقامی سندھیوں کا استحصال کر کے, ہاریوں اور مزاروں کا استحصال کر کے یہ وڈیرے اور جاگیردار الیکشن میں جیت جاتے ہیں اور عددی اکثریت حاصل کر لیتے ہیں, اور عددی اکثریت حاصل کرنے کے بعد یہ پھر پورے سندھ کے عوام کا استحصال کرتے ہیں, اور خاص طور پر ان شہروں کو جو ہے یہ سونے کی چڑیا سمجھتے ہیں. اس لیے یہاں تو الیکشن ہی فراڈ الیکشن ہوتا ہے, یہ وڈیروں اور جاگیرداروں کا اور اسٹیبلشمنٹ کا الیکشن ہے, جس کے نتیجے میں یہ عددی اکثریت حاصل کرتے ہیں. آپ جائیں اندرون سندھ کی حالت دیکھ لیں, چھوڑ دیں آپ کراچی کو, اور آپ کو پتہ چل جائے گا وہاں سڑکوں کا حال, وہاں پانی کا حال, وہاں پر کیچڑ کا حال, اور آپ کو پتہ چل جائے گا پیپلز پارٹی کیا گل گلا رہی ہے. اس لیے اس کو لسانی بنیادوں کے اوپر بات چھیڑ کر یہ اصل مسئلے کو ڈیفیوز کرتے ہیں, اور ان کو جو سب سے بڑی سہولت حاصل ہے پیپلز پارٹی کو وہ ہے MQM کی سہولت, فرینڈلی اپوزیشن. 30-35 سال سے یہ لوگ یہی کھیل کھیل رہے ہیں, اور کراچی دشمن سارے اقدامات میں MQM شریک رہی ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, کراچی کی ٹرانسپورٹ کی ایک کمپنی ہوا کرتی تھی, کراچی ٹرانسپورٹ کمپنی, KTC کی بسیں چلتی تھی نہیں چلتی تھی؟ آپ کو پتا ہے یہ ٹرانسپورٹ کمپنی کس دور کے اندر ختم ہوئی؟ جب MQM کا توتی بولتا تھا اس شہر میں,
ایم کیو ایم کی مرضی کے بغیر اس شہر میں کوئی پتہ نہیں ہلتا تھا، بلکہ پتوں پہ بھی، کروٹن کے پتے پہ تو تصویریں آتی تھیں. وہ ہلتا کیا؟ اس وقت کے ٹی سی جب ایم کیو ایم کا وزیر ٹرانسپورٹ تھا اس صوبے کے اندر، تو کراچی کی ٹرانسپورٹ کمپنی ختم کر دی گئی. کراچی کی ایک کمپنی بجلی کی KESC تھی، ایم کیو ایم نے اس کو پرائیویٹائز کر دیا. کراچی میں ٹرین چلتی تھی، ایم کیو ایم کے دور میں یہ ٹرین ختم ہوئی. تو بھائی پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم سے کیا شکوہ کرتے ہو، تو ایم کیو ایم سے پوچھو. اور ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ہمیشہ حکومتوں میں بھی شامل رہے اور فرینڈلی اپوزیشن بھی کرتے رہے. اس لیے یہ دونوں پارٹیاں کراچی میں جو 30-35 سال سے کھیل کھیلا جا رہا ہے اس میں برابر کی شریک ہیں. جب یہ ایکٹ پاس ہوا اسمبلی سے تو اس پہ تو گورنر عشرت العباد تھے، وہ تو ایم کیو ایم کے تھے. فاروق ستار ان کے برابر میں بیٹھے تھے، قائم علی شاہ اس طرف بیٹھے ہوئے تھے. عشرت العباد سائن نہیں کرتے، دوبارہ اسمبلی میں بات جاتی، لیکن عشرت العباد نے اسی ایکٹ پہ سائن کیا جس پر ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. تو ایم کیو ایم اپنے گورنر سے سائن کروا کر یہ ایکٹ لے کر آئی تھی، یہ قانون لے کر آئی تھی جس میں میئر کے انتخابات اختیارات کو کٹ کیا گیا تھا. اس لیے یہ دونوں پارٹیاں سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں. اب وفاق ہے، اب وفاقی حکومت کیوں نہیں مردم شماری کو ٹھیک کرتی؟ یہ تو اس کا سبجیکٹ ہے. وفاقی حکومت کیوں کہ الیکٹرک کو ٹھیک نہیں کرتی؟ ابھی بھی 2 یونٹ بند ہو گئے، بن قاسم کی خبریں آ رہی ہیں. کل سے بدترین صورتحال ہے شہر میں بجلی کی، اور اب بارش ہو گئی تو اللہ خیر کرے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تینوں پارٹیاں پالیٹکس کر رہی ہیں، سیاست کر رہی ہیں اپنے مفادات کی خاطر. اور آئندہ جو انہوں نے انتخابات، اب ایک اور سازش یہ ہو رہی ہے کہ کسی طرح بلدیاتی انتخابات کو ٹالا جائے. یہ اسی طرح کہ زندہ باد مرد آباد ہوتا رہے اور بلدیاتی انتخاب کو یہ ایڈمنسٹریٹر بنا کے ٹال دیں اور یہ پارٹیاں اپنے مفادات اٹھاتے رہیں. بلدیاتی انتخابات کو اپنے وقت پر ہونا چاہیے. اور ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرح اضلاع کی تقسیم سیاسی ایجنڈے پر کرنا اور جس سے شہریوں کو کچھ نہ ملے، اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. اور ہم اس سلسلے میں عدالتی چارہ جوئی بھی کریں گے، اور اس سلسلے میں ہم اپنا جو احتجاج جس طرح سے ہم مختلف ایشوز پہ کرتے ہیں وہ بھی کریں گے. ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ کراچی کی آبادی کو صحیح طریقے سے نوٹیفائی ہونا چاہیے اور کاؤنٹ ہونا چاہیے. ہمارا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمیں NFC ایوارڈ ملنا چاہیے، جولائی 2010 سے PFC نہیں ہوا، پروونشل فائنینشیل جو ایوارڈ ہوتا ہے وہ نہیں ہوا. جو تقسیم نچلی سطح پر جو ہے وہ دینے ڈسٹرکٹس کو اور شہروں کو دینے والی تھی، وہ انہوں نے نہیں کی. یہ NFC کے اوپر تو چیختے رہتے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ PFC کیوں نہیں کرتے؟ تو 10 سال سے انہوں نے PFC نہیں کیا، 12 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. پھر یہ کیا دیں گے کراچی کو، اور کیا دیں گے یہ حیدرآباد کو، اور کیا دیں گے یہ لاڑکانہ کو؟ ان کی نیت ہی یہ ہے کہ سارے اختیارات پہ قبضہ کر کے کھا جاؤ، اوپر سے زیادہ وصول کرو اور نیچے مت دو. اور اسی لیے یہ اپنی مرضی کے مطابق تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں جس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ کراچی کے جو سیریس مسائل ہیں اس میں ایک ہی حل ہے کہ اس میں ایک کمان ہونی چاہیے، ایک شہر ایک کمان. وہ ٹھیک ہے جواب دہ ہوگا اپنے صوبے کو، جواب دہ ہوگا اپنے مرکز کو، لیکن اس کی کمان ایک ہوگی. 36 طرح کے ادارے ایک ہی شہر کے اندر چل رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے ادارے بلدیاتی جو حکومت ہے اس کے ماتحت ہونے چاہیے. اس کو KMC نہیں، اس کو گورنمنٹ ہونا چاہیے. دنیا بھر میں اس طرح کے شہر گورنمنٹ ہوتے ہیں، اس کو گورنمنٹ ہونا چاہیے. اور جتنے بھی ادارے، اب انہوں نے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اپنے پاس لے لی. جب انہوں نے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بھی لی تھی اس وقت بھی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اتحادی تھے. وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بن گئی. کراچی اینڈ واٹر سیوریج بورڈ صوبے کے قبضے میں ہے. اسی طرح سے ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو شہر جس طرح کا ہے، جس نوعیت کا، اس میں جو DHA ہیں اور کینٹونمنٹس ہیں وہ بھی ایک کمان میں ہونے چاہیے. اس لیے کہ ہر محکمہ آ کر اپنا کام کرتا ہے اور آپس میں محکمہ جاتی لڑائی ہوتی ہے اور ڈیولپمنٹ کا کام رک جاتا ہے اور اس سے حکومتیں فائدہ اٹھاتی ہیں. تو اس لیے کراچی کی حیثیت کو بحال بھی ہونا چاہیے، اس کو یونیفارم کمانڈ ہونی چاہیے اس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی آبادی کے اعتبار سے، ریسورسز کے اعتبار سے جو اس کا حق ہے وہ ملنا چاہیے، اور اس کی بلدیاتی اداروں کو ڈیولپ ہونا چاہیے. اس سلسلے میں ہم مردم شماری کے حوالے سے پہلے بھی کورٹ میں گئے تھے اور اثر انو پٹیشن فائل کریں گے. اسی طرح یہ جو تقسیم در تقسیم کی جا رہی ہے، میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اس وقت جو ڈسٹرکٹ ویسٹ ہے اس کی آبادی 39 لاکھ ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں اس پورے شہر کا ایک ہونا چاہیے اور پھر ڈویژن شہر خود کرے کہ کس طرح ہمیں تقسیم کرنی ہے کام کرنے کی.
لیکن انہوں نے جو صرف ڈسٹرکٹ ویسٹ ہے اس کی آبادی 39 لاکھ ہے جو 2017 کے ان کے کاؤنٹ کیے ہوئے نمبرز کے مطابق ہے, اور قانونی اعتبار سے اس کو میٹروپولیٹن کا درجہ حاصل ہونا چاہیے, اس لیے کہ 35 لاکھ سے اوپر کو میٹروپولیٹن بن جاتا ہے, تو اس کو بھی تقسیم کر دیا انہوں نے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اس سے قریب ترین جو بہتر سسٹم تھا 2001 کا تھا, جس میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, اور یہ بھی میں واضح کر دوں کہ اس میں بھی سارے اختیارات نہیں تھے. یہ بھی تاریخ کا ایک عجیب سی بات ہے کہ جب نعمت اللہ خان صاحب یہ کہتے تھے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو سٹی گورنمنٹ کے ماتحت کرو, یہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کو سٹی گورنمنٹ کے ماتحت کرو, اور کہتے تھے کہ کے بی سی اے کو سٹی گورنمنٹ کے ماتحت کرو, تو سب سے بڑی رکاوٹ ایم کیو ایم بنی ہوئی تھی اس وقت, سب سے بڑی رکاوٹ تھی, اور وہ نہیں ہونے دیتی تھی. اسی لیے نعمت صاحب کو ان تمام اداروں میں ہائر فائر کا اختیار نہیں تھا, لیکن انہوں نے رونا نہیں رویا, کام کر کے دکھایا. تو یہ کام جماعت اسلامی نے افغانی صاحب کے دور میں بھی کیا, نعمت صاحب کے دور میں بھی کیا, اور ہم جو کچھ حالات دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی کے علاوہ ان پارٹیوں کے پاس نہ ویژن ہے, نہ ٹیم ہے, نہ دیانت ہے, اور نہ صلاحیت ہے. جماعت اسلامی نے پہلے بھی خدمت کی تھی, انشاءاللہ اب بھی کرے گی, اللہ پہ بھروسے اور عوام کے تعاون کے ساتھ بلدیاتی انتخاب فوری کروائے جائیں تاکہ جو ہے وہ کوئی صورت سامنے آ سکے اور اس قانون کو تبدیل کیا جائے جو کراچی دشمن قانون ہے. سٹی کراچی کی گورنمنٹ کی حیثیت ہونی چاہیے. کراچی ایک سٹی ہے, پوری دنیا کے پیمانوں کے مطابق 150 ممالک سے بڑی آبادی ہے اس کی. اس کو اس کو ڈسٹرکٹ کا نام دیں, ڈویژن کا نام دیں, سٹی ایک اکائی ہے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی اس فریم ورک میں جو اس وقت آئین کا فریم ورک ہے اس میں وہ اپنے بالائی اس کو جواب دے, لیکن اس کی ایک کمانڈ تو ہونی چاہیے نا. تو چاہے وہ 25 ٹاؤن بنائے نیچے, وہ اپنی انتظامی سہولت کے اعتبار سے ایک سٹی ٹاؤن بنا سکتا ہے, سسٹم کو ڈیولپ کر سکتا ہے, لیکن اس کو ڈائریکٹ رول کرنا, ڈسٹرکٹ بنا کے اور سیاسی مفاد اٹھانا, یہ کراچی کو تقسیم در تقسیم کرنا ہے, کسی صورت قابل قبول نہیں ہے.